سجدہ سہو کا بیان۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے آخر میں جب اتحیات آپ پڑھتے ہیں تو اتحیات پڑھنے کے بعد سیدھی طرف ایک سلام پھیریں گے، 2 سجدے کریں گے، پھر دوبارہ سے اتحیات اور درود شریف اور دعا اور 2 سلام پھیر کر نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ ہے سجدہ سہو کا طریقہ۔ نماز میں اگر کوئی واجب بھولے سے رہ گیا ہو یا فرض یا واجب، نماز کا فرض یا واجب پڑھنے میں، نماز کے فرض یا واجب کی ادائیگی میں کچھ تاخیر ہو گئی ہو، کتنی؟ 3 سبحان اللہ کی مقدار کے برابر، تب بھی سجدہ سہو ہوگا۔ لیکن یہ دونوں کام اگر بھولے سے ہوئے تب، جان بوجھ کر کوئی واجب ترک ہوا ہے تب سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، نماز واجب الادا ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ بھولے سے بات ہو رہی ہے، 2 چیزیں بھولے سے اگر ہو گئی، نمبر 1 کوئی واجب بھولے سے رہ گیا ہو، نمبر 2 فرض یا واجب، نماز کے فرض یا واجب کی ادائیگی میں 3 سبحان اللہ کی مقدار کے برابر آپ لیٹ ہو گئے ہو، تب بھی سجدہ سہو سے کام چل جائے گا۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو نماز واجب الادا ہے، فرض تو ادا ہو گیا، فرض تو ادا ہو گیا لیکن نماز کوئی یوں سمجھے انکمپلیٹ ہے، تو آپ اس نماز کو دوبارہ دہرائیں گے واجب الادا کی نیت سے۔ اچھا، یہ جو کہا نا کہ واجب بھولے سے ترک ہو، تو جان بوجھ کے ترک ہو تو میں نے آپ کو بتا دیا، اگر جان بوجھ کے واجب ترک کیا ہے پھر تو سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی۔ اچھا، اسی طرح اگر سجدہ سہو ہی نہیں کیا، سجدہ سہو کرنا تھا اور سجدہ سہو نہیں کیا، تب بھی نماز واجب الادا ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اچھا، اگر فرض ہی ادا نہیں کیا، کیونکہ بات ہو رہی ہے واجب کی یا فرض واجب کے تاخیر کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی بھولے سے۔ اگر کسی نے کوئی فرض ہی ترک کر دیا تو سمجھے نماز ہی گئی، پھر تو فرض ہی ختم، فرض ہی نہیں پڑھا نا اس نے، تو فرض اگر اس نے ادا نہیں کیا تو تب تو واجب الادا، چونکہ واجب الادا تو تب بھی نہیں، کیونکہ فرض ہی ختم، فرض ہو گیا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ کسی نے رکوع ہی نہیں کیا تو فرض ہی نہیں ادا کیا اس نے، تو نماز ہی گئی۔ ایک صاحب تھے، وہ کہیں کسی گاؤں میں کسی گوٹ میں نماز پڑھا رہے تھے، 2 بندے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، تو وہ نماز کے بعد سجدہ سہو ہوا تو نماز کے بعد کسی نے پوچھا جناب کیا ہوا تھا، آپ نے سجدہ سہو کے، بولا غلطی ہو گئی تھی۔ بولے کیا غلطی ہو گئی؟ بولے کچھ نہیں، بتاؤ تو صحیح کیا غلطی ہو؟ بولے ہوا نکل گئی، یعنی وضو ٹوٹ گیا تھا۔ تو اس کو بتایا کہ اللہ کے بندے، ہر غلطی پر سجدہ سہو نہیں ہوتا ہے، یا تو وضو ہی ٹوٹ گیا، جب وضو ٹوٹ گیا تو نماز ہی گئی، اب سجدہ سہو سے تھوڑی کام چلے گا۔ سجدہ سہو اس صورت میں ہوگا، ہر غلطی پر سجدہ سہو نہیں ہے، اس غلطی پر سجدہ سہو ہے جو بھولے سے ہو اور واجب کی ادائیگی بھولے سے رہ گئی ہو، نمبر 1، یا نمبر 2 یہ کہ فرائض یا واجبات نماز میں سے تاخیر ہو گئی ہو 3 سبحان اللہ کی مقدار کے برابر، تب سجدہ سہو ہوگا۔ اچھا، تھوڑی سی تفصیل مزید عرض کیے دیتا ہوں۔ ایسا واجب جو نماز کا واجب نہیں ہے، نماز کے علاوہ واجب ہے، تب بھی سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم ترتیب سے پڑھنا، یہ واجب ہے۔ خلاف ترتیب قرآن پڑھنا ترک واجب ہے، گناہ ہے، یعنی پہلے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل والی صورت پڑھیں گے، پھر لیلاف والی صورت پڑھیں گے، جو ترتیب ہے نا اس ترتیب سے پڑھنا یہ واجب ضروری ہے، لیکن یہ واجب نماز کے علاوہ واجب ہے، نماز کے اندر کا یہ واجب نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے نماز کے اندر کی ترتیب الٹی کر دی، پہلی رکعت میں جو پڑھنی تھی وہ دوسری رکعت میں پڑھ لی، دوسری رکعت میں پڑھنی تھی پہلی رکعت میں پڑھ لی، تو چونکہ یہ نماز کا واجب نہیں، لہذا سجدہ سہو بھی ضروری نہیں۔ اسی طرح واجب کی بات ہو رہی ہے کہ واجب اگر بھولے سے رہ گیا ہو، اگر واجب سے نیچے کا کوئی درجہ جیسے سنت ہے یا مستحب ہے وہ اگر رہ گیا ہو، مثلا ثنا، اعوذ باللہ شریف، بسم اللہ شریف، اگر یہ چیز
بھولے سے رہ گئی، جیسے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ الا انت، یہ پڑھتے ہیں نماز کے شروع میں، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اب یہ تو ضروری نہیں ہے نا، ہاں پڑھنا ہے، نہ پڑھنا تو ثواب کی کمی، محرومی، لیکن چونکہ یہ واجب نہیں ہے، لہذا اگر کسی نے ثنا یا جو بھی مستحب ہے جو واجب نہیں ہے وہ اگر اس نے نہیں پڑھا تو اب اس کے لیے سجدہ سہو بھی نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ایک سے زائد سجدہ سہو اس کو کرنے ہیں، اس نے یہ غلطی نہیں کی، میں غلطی پہلے بتا چکا کون سی غلطی، اس نے ایک سے زائد اس کو سجدہ سہو اس کے اوپر لازم ہو گئے، لیکن آخر میں سجدہ سہو وہ ایک ہی کرے گا، ایک ہی سجدہ سہو وہ کرے گا۔ اچھا، دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، تعدیل ارکان جسے کہتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان بالکل سیدھا بیٹھنا یہ واجب ہے، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے یہ کام نہ کیا، دونوں سجدوں کے درمیان میں صحیح طرح نہیں بیٹھا اور تب بھی اس پر سجدہ سہو اگر غلطی سے کیا ہے تو بھولے سے کیا ہے، جان بوجھ کے کیا ہے، پھر تو وہی جو طریقہ میں نے بتایا کہ واجب الاعادہ، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر کوئی قرات، مثال کے طور پر جیسے میں نے عرض کیا نا کہ فرض یا واجب کی ادائیگی میں وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں کیا کروں، میں آپ کو مثال کے طور پر آپ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، ولاضالین آمین، اب آپ نے سورت ملانی ہے، سورت ملانا واجب ہے، اب آپ نے سورت ملانی ہے، اب آپ سوچ رہے ہیں کون سی پڑھوں، الم ترى، لیلاف، تبت یدا، اس سوچنے میں 3 سبحان اللہ کی مقدار کے برابر ٹائم گزر گیا، اتنا ٹائم گزر گیا۔ اگر اتنا ٹائم گزرا پھر آپ کو یاد آ گیا الم ترى آپ نے پڑھ لی، لیکن چونکہ آپ نے ادائیگی میں تاخیر کی، لیٹ ہوئے 3 سبحان اللہ کی مقدار کے برابر، لہٰذا آپ سجدہ سہو۔ ہاں اگر 2 سبحان اللہ کی مقدار کے برابر آپ نے سوچا ہوا، پھر اس سے پہلے کہ 3 سبحان اللہ کی مقدار کے برابر ٹائم نکلتا آپ نے سورت پڑھ لی، اب سجدہ سہو نہیں۔ اچھا یہ 3 سبحان اللہ بولیں گے نہیں، سبحان اللہ نہ 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 نہ، یہ صرف ٹائم پیریڈ کا آپ کو معیار بتایا جا رہا ہے کہ اتنا ٹائم آپ نے سوچنا نہیں ہے، فرض یا واجب کی ادائیگی میں آپ نے اتنا لیٹ نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں آپ اتحیات پڑھی، اتحیات کے بعد آپ نے کھڑے ہونا ہے، درود شریف نہیں پڑھنا، کھڑے ہونا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ اب کھڑے ہونے کے بجائے آپ نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، 3 سبحان اللہ کی مقدار کے برابر ہو گیا، سجدہ سہو۔ پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے آپ، اللہم صلی علی محمد، یہ تو میں تیسری رکعت پڑھنی ہے میرے کو، کھڑے ہو گئے، اب کھڑے ہو گئے آپ، اب یہ درود شریف جو آپ نے پڑھا نا 3 سبحان، یہ آپ لیٹ ہوئے تیسری رکعت کے لیے، تیسری رکعت فرض ہے، فرض کی ادائیگی میں لیٹ ہوئے 3 سبحان، لہٰذا آپ سجدہ سہو۔ اچھا جی یہ اب درود شریف پڑھنے پر سجدہ سہو، جی امام اعظم سے بھی پوچھا گیا تھا، امام اعظم سے پوچھا گیا، الگ الگ روایتیں ہیں، کسی نے کہا خواب میں، کسی نے کہا حقیقت میں، بڑوں نے پوچھا کہ درود شریف پڑھنے پر سجدہ سہو واجب کر دیا آپ نے؟ کہا کہ امام اعظم نے عرض کی نہیں حضور، درود شریف پڑھنے پر سجدہ سہو نہیں ہے، درود شریف غلطی سے پڑھنے پر سجدہ سہو، کہ درود شریف کیا ایسی معمولی چیز ہے کوئی اس کو غلطی سے پڑھے گا؟ تو اب یہ چند مسائل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور اسی طرح میں مزید عرض کر دوں کہ مثال کے طور پر اتحیات آپ پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت کی نماز ہے یا 3 رکعت کی نماز ہے، دوسری رکعت کے بعد آپ کو کھڑا ہونا ہے، اور اگر آپ نے 4 رکعت کی نماز ہے یا 3 رکعت کی نماز ہے تو اس میں 2 قاعدے ہوتے ہیں، 2 قاعدے ہوتے ہیں، قاعدے کہتے ہیں اتحیات میں جو بیٹھتے ہیں نا اس کو قاعدہ کہتے ہیں، قاف عین دال ہے قاعدہ۔ تو جو پہلی والی اتحیات ہوتی ہے یہ واجب ہوتی ہے، دوسری والی اتحیات، آخر والی اتحیات قاعدہ آخرہ وہ فرض ہوتا ہے۔ اچھا جو پہلی والی اتحیات ہے یہ واجب ہے، 2 رکعت کے بعد آپ کو اتحیات پڑھنی ہے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اچھا آپ نے 1 رکعت پڑھی، دوسری رکعت پڑھی، اتحیات میں نہیں بیٹھے اور کھڑے ہو گئے، اتحیات میں نہیں بیٹھے اور کھڑے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو، اب آپ کو یاد آیا
میں نے تو تحیات نہیں پڑھی تھی. واجب بھولے سے رہ گیا, دوبارہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ فرض پر آ گئے ہیں, فرض سے واجب کی طرف نہیں جا سکتے, اب فرض کی طرف آ گئے, آخر میں سجدہ سہو کر لیں, بات ختم. میں اس کو دوبارہ سے پورے کو دہرا دیتا ہوں. سجدہ سہو اس صورت میں کیا جائے گا کہ اگر نماز میں بھولے سے کوئی واجب رہ گیا ہو, بھولے سے کوئی واجب رہ گیا ہو, یا فرض یا فرائض و واجبات نماز میں سے ادائیگی میں 3 سبحان اللہ کی مقدار کے برابر آپ لیٹ ہو گئے, ان 2 صورتوں میں سجدہ سہو ادا کیا جائے گا. کمی بیشی اللہ مجھے معاف فرمائے, اگر غلطی دیکھیں تو اصلاح کر دیجیے گا. والسلام علیکم.